اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ نے آئی ایم ایف کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف ہے کیا، کس طرح کام کرتا ہے، اور پاکستان نے آئی ایم ایف کا کتنا قرضہ دینا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بہت ہی سادے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ ملک کس طرح قرضے لیتے ہیں، ملکوں کو قرضہ کیوں لینا پڑتا ہے، اور آئی ایم ایف سے پاکستان کا کتنا قرضہ ہے۔ سو لیٹس عمران ایکسپلینز۔ آئی ایم ایف نے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ ملک پاکستان کی بیمار معیشت کے لیے آئی ایم ایف کے نسخے میں مزید کڑوی شرطیں۔ The IMF says Pakistan has made strong progress from cutting inflation to improving its external position. IMF نے حکومت پر 11 اضافی شرائط بھی لگا دی ہیں، جو کام اور جو ریفارمز حکومت کو خود کرنے چاہیے وہ IMF کرا رہا ہے، اور اب حکومت مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو توسیع فنڈ فیسلٹی پروگرام کی چوتھی قسط ملے گی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ذرا تاریخ کا رخ کرنا پڑے گا۔ 1930 میں جب دنیا سب سے بڑے معاشی بحران کا سامنا کر رہی تھی، جس کو گریٹ ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، اس وقت امریکہ کی جو اکانومی تھی وہ کولیپس کر گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ممالک کی جو اکانومیز تھیں وہ بھی کولیپس کرنے لگیں، جن کو ڈومینوز ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی ایک ملک کی اکانومی ڈیفالٹ کر جائے تو دوسرے ملک کی اکانومیز پہ بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر امریکہ کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے تو یہاں پہ پاکستان کی اکانومی بھی کولیپس کر جاتی تھی۔ اس وقت جب امریکہ کی اکانومی نے کولیپس کیا تو اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ پوری دنیا کی جی ڈی پی 15% تک گر گئی، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور معیشتیں سکڑنے لگیں۔ آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ آئی ایم ایف جب بھی کسی ملک کو قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ اکٹھا نہیں بلکہ قسطوں کی فارم میں دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آئی ایم ایف پاکستان کو 5 ارب ڈالر کا قرضہ دے رہا ہے تو پہلی قسط میں 2 ارب ڈالر، دوسری قسط میں 2 ارب ڈالر اور تیسری قسط میں 1 ارب ڈالر کر کے اس طرح مجموعی طور پر 5 ارب ڈالر پاکستان کو دیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی کڑی شرائط ہوتی ہیں۔ ایک قسط دینے کے بعد آئی ایم ایف آپ کے معاشی معاملات کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر وہ مطمئن ہو کہ آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کیا ہے تو اس کے بعد ہی وہ آپ کو اگلی قسط جاری کرے گا، اور وہ شرائط کافی کڑی ہوتی ہیں جن کا خمیازہ آپ عوام بھگتتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ حکومت کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو، عوام کے اوپر ٹیکس بڑھاؤ، سبسڈی ختم کرو، معاشی اصلاحات کرو، اور اس کا اثر عام عوام پر پڑتا ہے۔ سب سے اہم سوال آپ کے ذہن میں یہ تو آتا ہوگا کہ آئی ایم ایف کو فنڈ کون کرتا ہے؟ تو آئی ایم ایف کو کوئی بھی فنڈ نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف کو کچھ بڑے ممالک ہیں جو انویسٹمنٹ دیتے ہیں، جن میں یو ایس، چائنا، فرانس۔ تو اس میں جس ملک کا زیادہ سرمایہ ہوگا اسی کا آئی ایم ایف پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا سب سے زیادہ اثر آئی ایم ایف پہ ہے۔ دوستو، آئی ایم ایف صرف بینک ہی نہیں، ایک فائنینشیل گیٹ کیپر بھی ہے۔ اس کو آپ سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دے رہا تو کوئی اور ملک، کوئی اور ادارہ بھی آپ کو مشکل ہی ہے کہ قرضہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک یا ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی معاشی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور اگر ہم اس ملک کو قرضہ دے دیں گے تو ہمیں اپنے پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ اس لیے آئی ایم ایف کو فائنینشیل گیٹ کیپر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اکثر سوال آتا ہوگا کہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو سعودیہ ہمارا اچھا دوست ہے، کچھ اور ممالک ہیں جو کہ ہمارے اچھے دوست ہیں۔ آئی ایم ایف جب بھی ہمیں قرضہ دیتا ہے تو کڑی شرائط رکھتا ہے، حکومت کو بھی مجبور اور ان شرائط کو ماننا پڑتا ہے۔ تو بجائے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے ہم ان ممالک کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے آئی ایم ایف۔ دوسرے ممالک آئی ایم ایف کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملک آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے، اور اگر گیا ہے تو آئی ایم ایف نے اس کو قرضہ کیوں نہیں دیا؟ اور ظاہری بات ہے آئی ایم ایف اسی ممالک کو قرضہ دیتا ہے جہاں سے اس کو امید ہو کہ اس کا قرضہ واپس آئے گا۔ تو اسی وجہ سے اگر آئی ایم ایف بھی آپ کو لون دے دے تو باقی ممالک بھی بآسانی آپ کو لون دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان یا کوئی اور ممالک کن کن طریقوں سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو مینلی طور پر کوئی بھی ملک 3 طریقوں سے قرضہ لے سکتا ہے۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل بانڈز، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی دوست ممالک یا کسی اور ملک سے قرضہ لے لیا جائے، اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے عالمی ادارے جن میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف شامل ہیں۔ سب سے ضروری سوال کہ پاکستان کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی ضرورت یہ ہے
کہ دنیا کی 80% ٹریڈ ڈالرز میں کی ہے۔ اب سادی زبان میں پاکستان کے پاس تو ڈالرز ہیں نہیں، پھر پاکستان کیا کرتا ہے کہ دوسرے ممالک سے ڈالرز کی فارم میں قرضہ لے لیتا ہے تاکہ تجارتی خسارے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ بنیادی طور پہ ہمارا ٹیکس کا نظام بہت کمزور ہے اور انڈاکومنٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ ڈالرز تو ہم کما نہیں رہے، تو ہمیں مجبوراً قرضے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آپ نے شروع سے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں یا پاکستان میں کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر 5 لاکھ، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ، کوئی کہتا ہے 15 لاکھ روپے قرض ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈالرز میں اور پاکستانی روپیز میں پاکستان کا مجموعی قرضہ کتنا ہے۔ تو پاکستان کا مجموعی قرضہ 80 خرب روپے ہے۔ جی ہاں، پاکستان کا مجموعی قرضہ 80 خرب روپے اور 280 ارب ڈالر ہے، جس میں سے اندرونی قرضہ 60 سے 65% ہے اور باقی قرضہ بیرونی ہے، جس میں IMF اور دوسرے ممالک کا بھی قرضہ شامل ہے۔ پاکستان کو 2022 سے لے کر 2027 تک تقریباً 50 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اور ہر سال پاکستان 20 ارب ڈالر سے زیادہ کی ادائیگیاں کر رہا ہے۔ دوستو، تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپریل 2026 میں IMF کے کن پروگرام میں ہے اور IMF کا سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے اور کتنا قرضہ دینا ہے۔ تو اس وقت پاکستان IMF کے 2 پروگرام میں شامل ہے۔ پہلا پروگرام، جسے توسیع شدہ فنڈ سہولت یا EFF کہا جاتا ہے، یہ ستمبر 2024 سے شروع ہوا تھا، جو کہ 7 ارب ڈالرز کا ہے۔ یہ پروگرام تقریباً 37 ماہ پر محیط ہے اور یہ پروگرام تقریباً 2027 کے آخر تک چلے گا۔ دوسرے پروگرام کا نام ہے RSF۔ یہ 1.4 ارب ڈالر کا ایک اضافی پروگرام ہے جو 28 ماہ کے لیے لیا گیا ہے۔ اب اس میں تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟ 27 مارچ 2026 کو پاکستان اور IMF کے درمیان ایک سٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا ہے، جسے IMF کا ایگزیکٹو بورڈ منظوری دے گا، اور اس منظوری کے بعد پاکستان کو مزید 1.2 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ پاکستان کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پرانے قرضے کو اتارنے کے لیے بھی ایک نیا قرضہ لینا پڑتا ہے، اور اسی جال میں پاکستان دھنستا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بجٹ کا آدھا حصہ تقریباً ہماری قرض کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے۔ وہی پیسہ اگر تعلیم، صحت اور پولیس اور انتظامی معاملات میں خرچ ہو تو آج پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس قرض کے جال نے پاکستان کو ایسا مقروض کیا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ اگر ہم سال 2025 کی بات کریں تو پاکستان کا 2025 کا سال ملا جلا رہا۔ IMF کے سخت پروگرام کے تحت معیشت میں کچھ ٹھہراؤ تو نظر آیا، لیکن مہنگائی کا طوفان نہ تھما، نہ ڈالرز کے ذخائر بہتر ہوئے، اور عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے بھی پاکستان پر دوبارہ اعتماد شروع کر دیا۔ لیکن اس کاغذی استحکام کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ بلند ترین شرح سود، صنعتوں کا پہیہ جام اور ٹیکسوں کے بوجھ نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ دی، اور معاشی ترقی کی رفتار اتنی سست رہی کہ نئی ملازمتیں پیدا ہی نہ ہو سکیں۔ سادہ الفاظ میں ملک تو ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن عام آدمی کی معیشت ابھی بھی وینٹیلیٹر پر ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ معاشی استحکام کا مطلب یہ نہیں کہ معیشت آپ کی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک ابھی ڈوبا نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین معاشیات جیسا کہ ڈاکٹر اکبر زیدی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی استحکام دکھایا جا رہا ہے اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ عام آدمی دن بدن نیچے جا رہا ہے اور کچھ اشرافیہ کا طبقہ اوپر جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارے ملک میں ناکام ٹیکس کا نظام ہے۔ بار بار حکومتوں کا بدلنا، پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونا اور بنیادی اصلاحات نہ کرنا، یہ سب عوامل سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر رہے ہیں، اور جب سرمایہ کاری نہیں آتی تو معیشت ترقی بھی نہیں کرتی، اور اسی لیے پاکستان کو پھر IMF کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اب اگر 2026 کی بات کریں تو پاکستان کو ہر سال، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا، کہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ کی قرض کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، اور اگر پاکستان یہ ادائیگیاں نہیں کرے گا تو اس ملک کو ڈیفالٹ تصور کیا جائے گا۔ ڈیفالٹ کا سن کے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ملک کی درآمدات اور برآمدات میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ چلی جاتی ہے۔ عام آدمی اور حکومت بھی اس کا بہت گہرا اثر محسوس کرتے ہیں۔
آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان پہلا ملک ہے جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ ابھی تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہم 2026 کی بات کریں کہ پاکستان کوئی ڈیفالٹ کے کنارے پر ہے، لیکن ماضی میں کچھ ممالک ڈیفالٹ ہو بھی چکے ہیں، جن میں رشیا 1998، ارجنٹینا 2001، ایکواڈور 2008، ایران 2015، وینزویلا 2017 اور آخر میں سری لنکا 2022 میں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ امید ہے IMF کے حوالے سے، قرضوں کی ادائیگیوں کے حوالے سے، اور جو بھی بنیادی سوالات ہیں کہ ممالک کس طرح قرضہ لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں، ان کو میں نے بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بھی سوال یہ ہے کہ پاکستان اس چکر سے کیسے نکل سکتا ہے۔ جواب مشکل نہیں، اس پر عمل بہت زیادہ مشکل ہے۔ پاکستان کو اپنی برآمدات بڑھانی ہوگی، ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور معیشت کو دستاویزی بنانا ہوگا۔ ساتھ میں کچھ امید بھی موجود ہے۔ پاکستان میں شمسی توانائی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور IT کے شعبے میں بھی نوجوان ترقی کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے سال بھی IT کے شعبے نے بہت زیادہ ترقی کی اور فری لانسنگ کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ ڈالرز بھی آئے۔ اگر ان شعبوں پر صحیح طریقے سے کام کیا جائے، ہمارے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، حکومت ہے، وہ ان پر توجہ دے تو ہماری معیشت کو یہ سہارا دے سکتے ہیں۔ آخر میں حقیقت بہت سادہ ہے، IMF مسئلہ نہیں، IMF ایک علامت ہے۔ اصل بیماری ہے کمزور معیشت، کم برآمدات اور بار بار کے غلط فیصلے، اور جب تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی پاکستان IMF کے پاس جاتا رہے گا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان IMF یا کسی اور ممالک سے قرضہ لے گا یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی اس چکر سے نکل پائیں گے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔